بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں آج ہمارا 27واں روز ہے اور بنیادی تعلیمات اصطلاحات جو مدارس کے اندر نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں ان کا خلاصہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں. تقریباً وہ جو معلومات ہیں ان کا خلاصہ جو ہے اپنے اختتام کو ہے. آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کے اندر ایک تو ہم حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے بہت سارے گروہ بن جائیں گی، بہت ساری جماعتیں بن جائیں گی، تو ایک جماعت جو ہے وہ نجات والی ہے. اور ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی نجات والی ہے. خود وہی حدیث ہی بتاتی ہے، اس حدیث کے اندر جو ہے اس کا آنسر بھی موجود ہے، وہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ میں جو ہے کیا ہو چکا ہے دنیا میں قرآن و سنت کے حوالے سے، جیسے عالم ارواح ہے، عالم دنیا میں ہم ہیں، پھر عالم برزخ آئے گا، قبر کا عذاب ہے، آگے جو ہے وہ عالم آخرت ہے، قیامت ہے، حشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. ان سب کے بارے میں جو بنیادی اہم معلومات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نجات والا گروہ. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں 26-14 حدیث ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 گروہ بنے. بنی اسرائیل میں 72 گروہ بنے. میری جو امت ہے اس میں 73 بنیں گے. میری امت میں 73 بنیں گے اور ایک جو ہے وہ نجات والا ہوگا. ہم نے جب یہ کورس کیا تو اپنے استاد صاحب سے پہلے میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آیا یہ حدیث ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک. سنتے تو ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل حدیث ٹھیک ہے. پھر میرا سوال یہ تھا استاد صاحب سے کہ حضور علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا میری امت میں 73 بنیں گے. تو امت میں تو اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں مسلمان ہوں، ساری امت میں سارے ہی لوگ حضور علیہ السلام کی امت میں. اور بات ہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں وہ سب امت میں ہیں. تو کیا یہ سب یہودی سکھ عیسائی وغیرہ کو ملا کر 73 فرقے بنیں گے کہ صرف مسلمانوں میں 73 بنیں گے؟ تو استاد صاحب نے کہا نہیں، اس حدیث کی جو تشریح ہے اس میں ہے کہ مسلمانوں میں 73 گروہ ہوں گے. پھر میں نے ان سے جو ہے وہ سوال یہ پوچھا کہ جی کون سا گروہ نجات والا ہے. انہوں نے کہا جو حدیث کے اندر ہی لکھا ہے مان علیہ وصحابہ، اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ نجات والا ہے. پھر جو ہے میرا اگلا کوشچن جو تھا ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ تو ہر بندہ ہی کہتا ہے، ہر گروپ والا، ہر جماعت والا کہتا ہے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کے اوپر ہیں. تو آخری میں جو انہوں نے جو کام کی بات بتائی، جو ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فرض کرتے ہیں کہ بہت سارے گروپس ہیں، اے بی سی ڈی اور اس طرح بہت سارے گروپس ہیں. انہوں نے جو تشریح کی وہ یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کیا ایسی خوبیاں تھیں کہ جو اس میں پائی جائیں تو وہ بھی نجات والا بن جائے. تو ان کے اندر 3 خوبیاں جو ہیں وہ پائی گئی. سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنے بھی تھے وہ سب شرک نہیں کرتے تھے. اور نمبر 2 وہ بدعت بھی نہیں کرتے تھے، دین کے اندر کوئی نئی بات انہوں نے نہیں نکالی. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ان کے اندر اعتدال تھا، میانہ روی تھی. اختلاف کے باوجود وہ آپس میں بھائی بھائی تھے. تو یہاں سے ہم نے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ مثال کے طور پر
اس گروپ میں 100 بندے ہیں، 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 ہر گروپ میں 100 بندے ہیں. اس وقت ہر گروپ یہ کہتا ہے کہ ہم نجات والے ہیں، یہ کہتا ہے میں نجات والا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نجات والے ہیں. تو اصل حقیقت اگر ہم بغور دیکھیں کہ جو معیار ہے وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے ان 100 میں سے 2 بندے، ان 100 میں سے 3 بندے، ان 100 میں سے 1 بندہ، ان 100 میں سے 4 بندے، ایسے میانہ رو بندے جو شرک بھی نہ کریں، بدعت بھی نہ کریں، اور اعتدال میں رہتے ہوئے آپس میں جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں. تو ایسے بندوں کا جو مجموعہ ہے، 2 اس کے، 3 اس کے، 1 اس کے، 4 اس کے، تو یہ جو گروپ ایک نیا بنے گا 3 2 5 اور 1 6 4 10 لوگوں کا، یہ نجات والے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا یہ کہے کہ ہم سارے نجات والے ہیں، یہ سارے نجات والے نہیں ہیں. بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہم سارے نجات والے ہیں، یہ سارے نجات والے نہیں ہیں. ہر گروپ میں نجات والے ہیں، ہر گروپ میں نجات والے لوگ ہیں. شرطیں صرف 3 ہیں. ایک تو وہ شرک نہ کرے، ایک وہ بدعت نہ کرے، اور دوسرا اعتدال میں، میانہ روی میں رہتا ہوا وہ جوڑنے کی بات کرے، توڑنے کی بات نہ کرے. تو ایسے لوگوں کا مجموعہ 2 اس کے، 3 اس کے، 1 اس کا، 4 اس کے، مثال کے طور پر ان کا جو سیٹ بنے گا جس میں ہر گروپ کی نمائندگی ہے، یہ نجات والا گروپ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر لمحہ خود بھی اعتدال میں رہیں اور ان لوگوں کی، ان علماء کرام کی، ان صوفیہ کرام کی پیروی کریں جو میانہ رو ہے، جو اعتدال میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اعتدال بہت پسند ہے. یہ تو ہماری جو ڈسکشن ہوگی اس ٹاپک پہ کہ 73 گروپ بنیں گے، ایک نجات والا ہے. تو ہم ایک زاویہ نظر یہ بھی ہے، مختلف لوگوں کا مختلف زاویہ نظر ہے. جو زیادہ دل کو لگنے والی بات ہے ہمارے نزدیک وہ یہ والی ہے کہ شرک بھی نہیں کر رہے، بدعت بھی نہیں کر رہے، اور کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی جنتی گروپ ہو اور وہ تفرقہ کرے. وہ تیسرا جو اس کی شرط ہے کہ وہ شرک بھی نہیں کرتا، بدعت بھی نہیں کرتا، تفرقہ بھی نہیں کرتا، وہ جوڑنے کی بات کرتا ہے. ایسے لوگوں کا جو مجموعہ ہے 4 اس کے، 1 اس کا، 3 اس کے، 2 اس کے، تو جو گروپ بنے گا یہ نجات والے، جس میں ہر گروپ کی نمائندگی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گروپ میں میانہ رو آپٹیمسٹک لوگ ہوتے ہیں. دوسرا جو ہماری ڈسکشن ہے یہ الحمدللہ ہماری بنیادی اصطلاحات اور تعلیمات جو اسلام کے جو مدارس کے اندر جو ڈسکس ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں. اب بنیادی معلومات، کچھ لوگوں میں ایک تھرسٹ ہوتی ہے کہ پہلے کیا ہو چکا ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، اب کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا. اس حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. معلومات کے حوالے سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں عالم ارواح، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. آیت ہے الست بربکم قالوا بلی، اسے کہتے ہیں یوم الست. یوم الست اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے بنا لیا اور پھر آدم علیہ السلام سے ساری روحیں جو ہیں ایک ہی دم ان کی پشت سے ساری روحوں کو پیدا کیا، اور ان کی شکل چیونٹیوں کے جیسی تھی، مطلب بہت چھوٹی چھوٹی تھی. اور کھربوں، ٹریلین، بلین جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب اکٹھے انہوں نے دیکھے، اور ان سب روحوں نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا. اب روح جو کا مٹیریل جو ہے وہ وہیں پر ہے عالم ارواح میں. روح اللہ کا حکم ہے. یہاں پر جسم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، روح اوپر سے آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جسم جو ہے کیونکہ مٹی سے پیدا ہوا تو اس کی غذا بھی مٹی سے آتی ہے، نباتات، حیوانات. اور روح کا میٹیریل عالم ارواح سے اوپر سے آیا، آسمان سے ہے، تو اس کی غذا بھی اوپر سے آتی ہے. اور وہ غذا کیا ہے؟ تسبیح، ذکر، اذکار. روح کو طاقت اگر دینا چاہتے ہیں تو ذکر اذکار کریں. جسم کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو پھر مٹی کا کھانا کھائیں، فصلیں کھائیں، نباتات کھائیں. تو عالم ارواح کے اندر روحیں تو موجود تھی، اجسام موجود نہیں تھے. اجسام، جسم یہاں پہ بنے، روح اوپر سے آئی، اور اس وقت دونوں کا جو مجموعہ ہے اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں. تو اسے کہتے ہیں عالم دنیا. عالم دنیا میں جب اب یہاں پہ ہم موجود ہیں تو جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اوپر شریعت کے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ عاقل ہو، دیوانہ نہ ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو. جو دیوانہ ہے، جو مجنون ہے، اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی.
عالم دنیا میں جب ہم رہ رہے ہیں، ایک تو میری لمیٹڈ مخصوص ایک لائف کا ٹینور ہے، ایک دورانیہ ہے 50 سال 60 سال 70 سال 20 سال. اس کے بعد یہاں سے ہر بندے نے پیک ہونا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ آتی ہے، اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کسی کام کی نہیں لکھی. تو جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو 3 چیزیں اس کے اندر مقدر میں پہلے سے لکھ دی جاتی ہیں. کیا ہوتی ہیں کہ ایک اس کا رزق کتنا ہوگا. یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ 3 چیزیں اس کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی گئی ہیں کہ ایک تو دنیا میں جب آئے گا رزق کتنا کھائے گا. نمبر 2 یہ کہ وہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا. بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، کتنی عمر رہے گا. یہ 3 باتیں اس کی پہلے سے لکھ دی جاتی ہیں. اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کی تلاش میں نہ رہیں. مقدر کے اوپر بحث کرنا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں متشابہات کے اندر. مقدر کے اوپر بحث کرنا منع ہے. ہم صرف یہ کہیں گے جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہم اس کے اوپر راضی ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم وہی پرفارم کریں گے، وہی ادا کریں گے. باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. جیسے وہ صوفیانہ شعر ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام صرف آبیاری کرنا، پودوں کی حفاظت کرنا، جیسے ہم اپنے اعمال کی حفاظت کرنا. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور بہت امید ہے کہ اللہ جو ہے اپنی رحمت سے سب کو ہی معاف کر دیں. تو عالم دنیا کے اندر جو میری لائف ہے اس کے اندر تو میں احکامات کا پابند ہوں، لیکن میں تو مر گیا. میرے آنے کے بعد آگے کیا کیا حالات آئیں گے قیامت سے پہلے. میرے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو مر گیا اس کے لیے سمجھے قیامت آ گئی، وہ فوراً آخرت میں چلا گیا. لیکن جو ابھی آنے والے حالات ہیں وہ کیا کیا ہوں گے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے وہ کرتے ہیں. ایک تو بندہ اب یہاں پہ 2 شاخیں ہو گئی. ایک جو مر گیا وہ قبر میں چلا گیا، اور ایک وہ ہے جو عالم دنیا چلتی 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 اپنے نہج کو انجام کو پہنچی، تو اس وقت جو ہے وہ قیامت آ گئی. تو اس دورانیے میں جو حادثات ہونے ہیں، جن جن لوگوں نے آنا ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یجوج مجوج کا بھی آنا ہے، دجال کا بھی آنا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا بھی آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آنا ہے. تو پوری تفاصیل وہ ہماری صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور یہ ہمارے عقائد کے اندر چیزیں شامل ہیں. کچھ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، یا قبر کا خود قبر کے عذاب کے بھی انکاری ہیں. تو جو صحیح حدیثوں کی جو بات ثابت ہوتی ہے عقائد کے لحاظ سے، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں، تو اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے. ایمان تو ہوتا ہے لیکن ناقص ہوتا ہے. قبر کا جو عذاب ہے اس کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ حدیثوں کے اندر تو بہت زیادہ بھرا ہوا ہے سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر جب اس کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کو دفنانے والے واپس جا رہے ہوتے ہیں، اس کے قدموں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو منکر نکیر آ جاتے ہیں قبر کے اندر، اور اس کو بٹھا کر اسے پھر 3 سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا رسول کون ہے، آپ کا دین کیا ہے. تو وہ اس کے جوابات دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر یا تو قبر حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے اور ایک باغ و بہار کا ماحول بن جاتا ہے، یا خدا نخواستہ جو ہے وہ ایک دوزخ کا گڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر کو ایک گڑھا نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو منکر نکیر اسے آ کے سوالات پوچھتے ہیں. اب یہ والی سیدھی سیدھی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ایک بندے کو قبر ہی نصیب نہیں ہوئی، ایک بندے کو قبر ہی نصیب نہیں ہوئی، وہ سمندر میں ڈوب کے مر گیا، اسے مچھلیاں کھا گئی، یا وہ جنگل میں چلا گیا شکار کرتے کرتے جب وہ بھٹک گیا اس کو جو ہے جنگلی درندے کھا گئے، یا وہ جہاز سے گرا اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کو کچھ نہیں ملا اس کا. تو اس صورت میں قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ تو اس کے جو جوابات علماء کرام دیتے ہیں، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور کتاب کی کتاب الروح، اس کے اندر بہت سارا تفاصیل لکھی گئی. اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ اور اس کی جو روح ہے وہ ایک جگہ پہ سپرد کر جاتی ہیں، اور اس جگہ کا نام ہے علیین. کلا ان کتاب الابراری لفی علیین. سورہ مطففین جو ہے نا 30
آخری پارے میں، وہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اعمال نامے کا ذکر تو خود قرآن مجید میں ہے، اور جو ارواح بھی اعمال نامے کے ساتھ ہی اکٹھی وہاں پہ دفن ہو جاتی ہیں، تو اس کا ذکر احادیث کے اندر ہے۔ تو علیین کیا ہے؟ علیین جو ہے وہ جنت سے علاوہ 7 آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے۔ جنت سے علاوہ 7 آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے، اسے علیین کہتے ہیں۔ اور کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور جو بدکار لوگ ہوں گے، فجار لوگ ہوں گے، ان کی روحیں اور ان کے اعمال نامے سجین میں جمع ہو جاتے ہیں۔ سجین کیا ہے؟ 7 زمینوں سے نیچے دوزخ سے علاوہ ایک مقام ہے، وہاں پہ جا کے یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہاں مطلب ایک عذاب کا منظر جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جس کو قبر نصیب ہوئی یا جس کو قبر نصیب نہ ہوئی، اب تو جس کو قبر نصیب ہوئی تو 5-6 مہینے بعد تو اس کا کچھ نہیں ملنا وہاں پر، اس کی تو ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی قبرستان میں بار بار وہ دفنائی جا رہے ہیں، وہاں پہ مردے دفن، جیسے کہ احادیث کے اندر جو ہے ملتا ہے کہ ایک ایک قبر سے 70 بندہ اٹھے گا، تو پہلا خاک ہو گیا، پھر نیا آ گیا، وہ خاک ہو گیا، پھر نیا آ گیا، اس طرح آگے آگے چلتا رہے گا۔ صرف نبی جو ہے اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ مٹی کے اوپر حرام ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے، نبی کا جسم ویسے کا ویسے رہتا ہے، اور شہید کا جسم بھی ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو علماء کرام تفصیل اس کی بتاتے ہیں کہ جب روحیں علیین میں جمع ہو گئی، نیک روحیں، اور بدکار روحیں سجین میں جمع ہو گئی، اب عذاب یا ثواب روح کو ہو رہا ہے، عذاب یا ثواب روح کو ہو رہا ہے، اور اس کی جسم کے ٹکڑے یا تو وہ نیچے زمین قبر میں باقاعدہ دفنائے گئے، یا وہ کوئی جانور کھا گیا، یا کہیں پہ بھی بکھرے پڑے ہیں، تو انڈائریکٹلی بالواسطہ اس جسم کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ روح کو ڈائریکٹ عذاب ہو رہا ہے اور جسم کو انڈائریکٹ عذاب ہو رہا ہے۔ روح کو بغیر کسی واسطے کے بلا واسطہ عذاب ہو رہا ہے سجین میں، یا اس کو ثواب یعنی اچھے ماحول کے اندر ہے علیین میں، اور اس کے توسط سے جو ہے جسم کے ٹکڑے جہاں جہاں پہ یا عذاب ہوگا یا اس کو ثواب ہوگا۔ اس کی مثال ہم دور جدید میں تو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرا کنیکشن، میں یہاں کھڑا ہوں اور میرا کنیکشن امریکہ ہو سکتا ہے، اور میں اپنی ساری کی ساری کیفیات اس امریکہ والے کو بتا سکتا ہوں، اور میری کیفیت سن کر اس کے اوپر خوشی یا حیرانی یا غم افسوس طاری ہو سکتا ہے میری باتیں سن سن کر۔ تو یہاں پہ آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اور پھر یہ تفصیل بتائی گئی کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے جو پہلے فوت شدگان ہیں، جو اس سے پہلے فوت، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے، اس کا چچا وغیرہ فوت ہو گیا، اس کا دادا فوت ہو گیا، اس کی روح کو وصول کرنے، اس کا استقبال کرنے آئے ہوتے ہیں، اور ایسے استقبال کرنے آتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ جیسے ایک 7 سمندر پار سے بندہ بہت عرصے کے بعد آئے تو سارے رشتہ دار اس کے استقبال کے لیے ایک ہی دم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسے استقبال کرنے اس کے آئے ہوتے ہیں۔ اور نیا یہاں سے فوت ہو کر جانے والا وہاں پر جب جاتا ہے تو سب کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا دادا ہے، یہ میرا والد فوت ہو گیا تھا، یہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی۔ سب کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ میرا ایک چچا تھا، یا میرا ایک چچا کا بیٹا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تم میں۔ وہ فوت شدگان جو روحوں سے بات کر رہی ہیں، وہ فوت شدگان آگے سے کہیں گے کیا وہ بھی فوت ہو گیا تھا؟ وہ پھر نیا جانے والا یہاں سے وہ کہے گا وہ تو فلاں کے مرنے کے 5-6 مہینے بعد ہی فوت ہو گیا۔ تو وہ ساری روحیں آپس میں افسوس کا اظہار کریں گی کہ پھر وہ سجین میں چلا گیا، پھر وہ سجین میں چلا گیا۔ سجین میں چلا جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو قید تنہائی بھی ہے، تو دوسری روحوں سے نہیں مل سکتا۔ علیین میں ساری روحیں آپس میں ملتی ہیں، سجین میں باقی جہاں پہ عذاب ہے، ان جیسے آگ کا عذاب یا سانپوں کا عذاب خدا نخواستہ، اور اس میں ایک عذاب تنہائی کا بھی ہے۔ اور یہاں سے ہم ایک کلیو، ایک منطق، نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ہوا میں دیکھ کے بتانا شروع کر دیتا ہے وہ فلانا آ گیا، وہ میرا دادا آ گیا، وہ میرا والد آ گیا، جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اس کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم نے ایسا سنا۔ تو اس چیز سے ہم استدلال یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو پہلے سے فوت شدگان نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جانے والا نیک روح ہے، جانے والا نیک روح ہے، نہ تو اس کی ملاقات پچھلوں سے نہیں ہونی۔ خدا نخواستہ یہ فاسق فاجر ہوتا ہے تو سجین میں جاتا، پچھلی روح اس کو نظر نہ آتی، پھر
نہ وہ اس کے استقبال کو آتی۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ قبر کے عذاب، اور پھر اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی جو بات رہ گئی ہے، سورہ اعراف کے اندر ذکر ہے کہ جب اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا، تو یہ پوری لمبی آیت کا مفہوم جو ترجمہ یہ ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، جب بندہ نیند میں ہوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، اور پھر اسی آیت میں بتایا گیا کہ جس کا حکم ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے، اور جس کا حکم نہیں ہوتا اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس دو سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو بندہ بھی پیچھے کروٹیں کیسے بدلتا ہے، اس کا دل کیسے دھڑکتا ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کی روح نکل گئی۔ اور جیسے کہ مقولہ بھی ہے کہ موت جو ہے، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، جب بندہ سوتا ہے تو گویا کہ وہ مر گیا۔ تو وہاں پہ بتایا گیا کہ روح کی بھی آگے پھر دو قسمیں ہیں، حدیث کے اندر حوالے سے، مختلف حوالوں سے، کہ حدیث کی بھی روح کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ایک روح مجرد ہے، ایک روح ہے۔ جب بندہ سوتا ہے تو روح مجرد جو ہے وہ نکلتی ہے، مجرد کا مطلب تنہا، روح مجرد نکلتی ہے، اور اس روح کی جو روح ہے اس کا ایک لنک، اس کا ایک حوالہ وہاں پہ پیچھے رہتا ہے۔ وہ روح بھٹکتی پھرتی جہاں جہاں پہ جو چیز دیکھتی ہے وہی ہمیں خواب میں نظر آتا ہے۔ وہ روح جو دیکھتی ہے وہ پچھلی روح کو اپنے سگنل بھیجتی ہے، اس کو پھر وہی چیزیں نظر آتی ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ روح جاتی جاتی جو پچھلی روحیں ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے، یا آگے جانے والے جو حالات ہیں ان سے اس کی ملاقات ہو جائے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید ڈیپتھ میں جانا وہ ظاہر ہے ہمارے لیے منع ہے، کہ روح کے اوپر بحث کرنا منع ہے۔ جتنی معلومات مل چکی احادیث کے حوالے سے یا بزرگوں کی ایک الہامی علم ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ بتائی جا رہی۔ پھر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بندے کو آپ نے سرد خانے میں رکھ دیا 30 دن کے لیے، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مرتے ہی یا تو سزا ہے یا عذاب ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ 30 دن سرد خانے میں پڑا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے اس کی لاش ابھی بھی محراب مصر میں ممیز اس کی پڑی ہوئی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان کو آل فرعون کو اور اس کی آل کو، اس کے پیروکار کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، ابھی بھی پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ مومن کے اندر اس کا ذکر ہے، قبر کے عذاب کا سورہ مومن میں ذکر ہے کہ ان کی روحوں کو، وہاں پہ لفظ روح کا نہیں ہے، النار یعرضون، آگ پر پیش کیا جاتا ہے، علیہا ان پر، غدوا وعشیا صبح اور شام۔ اور ہم دیکھتے ہیں فرعون تو سامنے لیٹا ہوا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ عذاب یا ثواب کس کو ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے، اور اس کے واسطے سے جسم کو ہوتا ہے، اور بالکل اتنی ہی شدت سے ہوتا ہے جتنی روح کو ہو رہا ہے، لیکن ہم جیسا بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں، وہ جو سویا ہوا بندہ ہے